ایک اور کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم عبدالجبار صاحب پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالجبار صاحب۔ وعلیکم السلام طارق صاحب، میں عبدالجبار صاحب سے بول رہا ہوں جی، میرے غیر احمدی ایک دوست ہیں، ان کا سوال ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور امام مہدی آ گئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہیں فرمایا ہے کہ جس امام مہدی کے آنے کے بعد جماعت احمدیہ جہاں امام مہدی ہوگا اس کی ایک خلافت بھی ہوگی اور اس کے خلفاء بھی ہوں گے، اور یہ جو ان کے خلفاء ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفاء ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق اور ان کا موازنہ، کوئی ان کا معیار، یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب پیش کیا جائے۔ جی، احادیث میں تو یہ بڑی واضح رنگ میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت جب تک اللہ چاہے گا قائم رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، جب تک اللہ چاہے گا اس کو رکھے گا، اس کے بعد پھر اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اور دوسری احادیث سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تک ہے میرے بعد، 30 سال تک خلافت کا۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی اور ایسے جابر اور ظالم بادشاہ ہوں گے۔ پھر ظالم اور بادشاہ کے بعد پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اس سے بھی بڑھ کر کاٹنے والے بادشاہ ہوں گے، مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے والے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم تکون الخلافت علی منہاج نبوت ثم سکتا، کہ پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد آپ قائم ہو گئے کہ اس کے بعد اب کسی قسم کے کوئی خطرہ اس خلافت کو گیا نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کی پیشگوئی موجود ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثالث مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ، اور اسی طرح حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ کو خلیفہ بنایا، اور اب ہمارے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز موجود ہیں۔ تو احادیث میں صاف طور پر یہ پیشگوئی موجود ہے، اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو احادیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ کبھی کوئی ما تکون نبوت قط الا طبیعتها خلافت، کہ جب بھی کوئی نبوت آئی ہے اس کے بعد خلافت کا دور بھی آیا ہے۔ تو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی نبی آیا ہے اس کے بعد خلافت آنے کا جو ذکر فرمایا ہے، تو گویا کہ آپ کے بعد بھی خلافت راشدہ کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ خلفائے راشدین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے، اور پھر حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ السلام کے جو خلفاء ہیں ان کا آپس پہ کیا تعلق ہے، تو ان کا آپس میں وہی تعلق ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، یہ مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت کا درجہ حاصل کر کے آئے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر افضل هذه الامت الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر اس زمانے میں سب سے افضل ہیں سوائے اس کے کہ کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے مسیح موعود کا درجہ اپنی جگہ ہے، خلفائے راشدین کا درجہ اپنی جگہ ہے، اور اسی طرح سے مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کا درجہ اپنی جگہ ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔